ماشاءاللہ یہ تھے حافظ عبد الرحمن اشرفی صاحب، جو قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کے دلوں کو جگا رہے تھے۔ اب میں ٹائم کو زیادہ نہ لیتے ہوئے، ہم سب کے سامنے علماء اکرام موجود ہیں، میں حضرت مفتی جعفر حسین صاحب قاسمی، خلیفہ مجاز حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ناظم ہیں مدرسہ سراج الہدیٰ کنسولی کے، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ گوجری زبان میں ہم سب کو نصیحتیں فرمائیں۔ میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے، تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے، آپ یہاں آئے تقدیر ہماری ہے۔ عزیز ساتھیوں، جس طرح آپ شروع سے جڑے رہے، گزارش ہے آخر تک اسی طرح جڑے رہیں، اور حضرت کے خطاب کے بعد اس مدرسے کے طالب علموں کی جو حافظ قرآن بنے ان کی دستارہ بندی بھی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت مفتی صغیر احمد صاحب قاسمی شیخ الحدیث جامع مرکز المعارف بٹھنڈی کی چند نصیحتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنا سننے سے عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، مجھے لگتا ہے اردو والے لوگ زیادہ ہیں، اردو والے زیادہ ہیں جی مناسب ہے اردو میں۔ جو حضرات مستورات بھی ہیں۔ یہ ہے کہ آپ حضرات نے بچوں سے بھی باتیں سنی ہیں الحمدللہ، اور وہی سننا مقصد بھی تھا، اور اس کے بعد علماء اکرام سے بھی، اور خصوصاً ابھی بھی آپ نے جذباتی بیان سنا، اس میں مختلف باتیں آئی ہیں۔ تو لاسٹ میں حضرت مفتی صغیر صاحب سے ہی درخواست کروں گا، وہ کچھ چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھیں گے تو جلسے کا اختتام ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، اور جو مقصد ہے بچوں کی حوصلہ افزائی وہ ہو جائے گی۔ اس لیے وقت زیادہ نہ لیا جائے، گرمی بھی ہے، لیکن چلو الحمدللہ اللہ نے جو موقع دیا، تھوڑا بہت آپ لوگ آئے ہیں، آپ نے اپنا وقت نکالا، دور دور سے آئے ہیں۔ یہ جگہ ایسے بھی تھوڑی دور ہے، اور یہاں کی بستیاں بھی اس جگہ سے دور ہیں، پھر مہور سے، بٹھوئی سے، ادھر رامبن سے، آگے پیچھے سے کافی لوگ آئے، ریاسی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور نیت یہ کریں کہ اس آنے میں خالص اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی مقصد نہ رہے۔ ان بچوں کو جو آپ کے سامنے آئیں گے، جو آپ دیکھیں گے، جن کی دستار بندی ہوگی، وہ آپ کے بچے ہوں گے، ہم سب کے بچے ہیں، لیکن ہر آدمی یہ ارادہ کرے کہ آئندہ اللہ میرے بچے کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد اگر نہیں پڑھ رہا، اگر پڑھ رہا ہے تو اللہ اس کو بھی حافظ قرآن بنائے اور عالم دین بنائے۔ یہ اول مقصد ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقصد ہے، باقی ضرورتیں ہیں۔ اول مقصد ہے قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم سے جڑنا، اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا۔ قرآن کریم ہی اصل چیز ہے جو دنیا میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم ہی اصل تعلیم ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری اور تعلیم اصل نہیں۔ اسی لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، دکھایا جاتا ہے کہ ان اداروں کے اندر قرآن کریم کو سکھایا جا رہا ہے، آپ کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم کی جانب آ جاؤ۔ یہی پیغام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور قرآن کریم کا کیا پیغام ہے، یہ کیوں سکھایا جاتا ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے، یہ اس کی طرف کیوں دوڑایا جاتا ہے، کیوں پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے،
اللہ رازق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم انسان ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ میں ساری کائنات کا خالق ہوں، مالک ہوں، ساری کائنات میں نے بنائی، لیکن انسان کو میں نے خاص مقصد کے لیے بنایا، پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ یہ انسان اور جنات میری عبادت کریں۔ اس لیے ان کو میں نے خوبصورت سانچے کے اندر ڈالا اور توجہ کے ساتھ پیدا کیا۔ دوسری تو تمام چیزیں اس کی ضرورت کے لیے بنائیں، جب تک یہ مسلمان قرآن سے جڑا رہا، ایمان کے اوپر رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، آسمان کھڑا رہے گا، زمین بچھی رہے گی، چشمے پانی دیتے رہیں گے، بھینسیں دودھ دیتی رہیں گی، گائے بکریاں دودھ دیتی رہیں گی، بھیڑیں اون دیتی رہیں گی، اور یہ زمین کھیتی دیتی رہے گی۔ اور جب یہ لوگ قرآن سے کٹ گئے، قرآن سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، تو پھر آسمان اپنی جگہ نہیں رہے گا، یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سورج روشنی نہیں دے گا، چاند روشنی نہیں دے گا، اپنا کام نہیں کرے گا، قیامت آ جائے گی۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگ مال مویشی کو بھول جائیں گے، قیمتی مال لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا۔ جب لوگ قرآن سے دور ہوں گے، لوگ قرآن سے دور ہوئے اخلاق سے دور ہو جائیں گے، لوگ قرآن سے دور ہوئے تو انسانیت سے دور ہو جائیں گے، لوگ قرآن سے دور ہوئے تو جانور بن جائیں گے۔ کیسے جانور بن جائیں گے؟ دیکھنے میں انسان نظر آئیں گے، کام جانوروں جیسے ہوں گے۔ قرآن تعلیم لے کے آیا، اخلاق لے کے آیا، عبادت لے کے آیا، اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان لے کر آیا، بیٹے کو ماں باپ کی پہچان دلوانے کے لیے آیا، ماں باپ کو بیٹوں کے اولاد کے حقوق کی پہچان کروانے کے لیے آیا، پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی کے حقوق لے کے آیا، وہ بتانے کے لیے، قرضہ ایک دوسرے کا ادا کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے آیا۔ قرآن کے اندر تجارت کا پیغام ہے، ایک دکاندار دکان کر رہا ہے، ایک تاجر تجارت کر رہا ہے، ایک خانے بدوش آدمی اپنا ڈیرا چلا اور منتقل کر رہا ہے، اور تو یہ سارے اصول قرآن لے کر آیا کہ ہم تمہیں یہ بتائیں زندگی گزارنے کے طریقے۔ قرآن خاوند کے لیے بیوی کے حقوق کا پیغام اور طریقہ ادائیگی لے کر آیا، قرآن نکاح کا پیغام لے کر آیا، قرآن جوڑ کا پیغام لے کر آیا، قرآن زندگی گزارنے کا پیغام لے کر آیا۔ قرآن کے نزدیک آ کر یہ چیزیں سیکھنی ہیں، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ رہیں۔ قرآن کے قریب آ کر یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں، انسانیت کا طریقہ، اعمال صالحہ، کون سے عمل ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ نماز ہے جو فرض ہے جس سے اللہ راضی ہو، زکوٰۃ ہے مال کی جو ادا کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہو، حج ہے جو بیت اللہ کا حج ہے جس سے اللہ راضی ہوں۔ بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا حج نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا نہیں جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا نہیں ہے دینے والا، اللہ ہی دینے والا ہے، وہی خزانوں کا مالک ہے۔ قرآن یہی سکھاتا ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہاتھ بٹانے والا ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کی زمین، اسی کا آسمان، اسی کے یہ جانور، اسی کا بنایا ہوا یہ چارہ، اسی نے بھینس کے تھنوں سے دودھ جاری کیا، ایک طرف خون، ایک طرف پیشاب، ایک طرف گوبر، ایک طرف شیریں دودھ، وہی جاری کرنے والا ہے۔ یہ روزی اسی نے ہمیں دی، اور صرف اس لیے
تاکہ یہ انسان میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، میری عبادت کرے، مجھے سجدہ کرے، اور جب مانگنے کا موقع آئے، مصیبت کے اندر پھنسے، مصائب اس کے اوپر آئیں یا خوشیوں کا موقع آئے، خوشیاں اس کو نصیب ہو جائیں، تو پھر یہ اعتدال کے ساتھ یعنی درمیانے انداز میں، نہ زیادہ اتنا باہر ہو جائے خوشی میں کہ اللہ کو چھوڑ دے، نہ غم میں اتنا نڈال ہو کہ اللہ کو بھول جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حالات آئیں، مصیبتیں آئیں، نماز تمہارے پاس موجود ہے، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرو، مدد حاصل کرو، صبر کرو، صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور تمہیں اللہ کبھی کبھی جب اللہ کے قریب آؤ گے، قرآن پڑھو گے، نمازیں پڑھو گے، اللہ سے دوستی لگاؤ گے، اعمال صالح کرو گے، کبھی کبھی آزمائشیں بھی آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم آزماتے بھی ہیں، کبھی خوف ڈال دیتے ہیں، مسافر ہیں، ڈیرا اٹھا لیا، یہاں سے چل پڑے دوسری جگہ کے لیے، راستے میں جانوروں کا بھی خوف، دشمن کا بھی خوف، ہوا کا بھی خوف، آسمانی ہواؤں کا بھی خوف، بادل کا بھی خوف ہے۔ علاج کیا ہے اس میں؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، سجدہ کرو، دو نفلیں مانو، اللہ کی کہیں اللہ کے علاوہ اور چڑھاوا نہ چڑھاؤ، درختوں کے سامنے سجدہ نہ کرو، پتھروں کے سامنے سجدہ نہ کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، تو نفل پڑھو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھو، تمہاری مدد ہوگی، نصرت ہوگی۔ اللہ تمہارے ساتھ سفر میں بھی ہے، اللہ تمہارے ساتھ اپنی جگہ کے اندر بھی ہے، اور وہ تم سے خوف کو دور کر دے گا۔ والجوع، اور کبھی کبھی بھوک سے بھی آزماتا ہے، اور کبھی کبھی بیماری سے بھی آزماتا ہے، کبھی کبھی مال میں بھی نقصان دے دیتا ہے۔ کہیں تم سے شرک یا کلمہ نہ نکل جائے کہ اللہ نے میری بھینس، میری گائے، میری بھیڑ کو نقصان کیوں پہنچایا۔ آ گئی مصیبت تو کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے ہی دی تھی، اللہ ہی لے کے چلا گیا، چاہے بچے پہ حالات آئے، چاہے خود اپنی جان پہ آئیں، چاہے مال پہ آئیں۔ یہ تعلیم قرآن کریم دیتا ہے، صبر کی تعلیم۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو یا رسول اللہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر حال میں قریب آؤ، قرآن پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن سے یہ تعلیم ملے گی۔ یہ حفاظ بچے جو آپ کے سامنے آئیں گے، مبارک ہے اس ماں باپ کو، لیکن سارے لوگ یہ عہد بھی کرو، جہاں پہلے وعدہ کر رہے تھے، آپ کا بچہ جب یہاں ہوگا، آپ کو ضرور احساس ہوگا کہ میرا بچہ کھاتا بھی ہے، میرا بچہ پیتا بھی ہے، پھر آپ مال بھی لائیں گے، پہلے آپ بچے کو لاؤ، آپ اپنے آپ کو لاؤ، آپ خود قرآن کی طرف آؤ، قرآن آپ سے آپ کو مانگتا ہے، مجھ سے مجھ کو مانگتا ہے کہ یہ قرآن خالی دوسرے پہ پڑھنا فرض نہیں، تجھ پہ بھی پڑھنا فرض ہے۔ آؤ قرآن کو سیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے صفا کا جہاں ذکر ہو رہا تھا، وہاں بزرگ بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ ایسا فیصلہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری زبان لڑکھڑانے لگی، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ بالکل پڑھ سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھا، حضرت عمر نے بھی پڑھا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا تھا، یہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب قرآن کے لیے تھے۔ اس لیے آج بھی جہاں کہیں مدرسے ہوں یا مدرسے بنے، قریب آؤ، بچوں کو بھی ڈالو، خود بھی آؤ علماء کے نزدیک، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سنو، قرآن کے اوپر عمل کرو۔ قرآن سے اخلاقی تعلیم ملتی ہے۔ جب قرآن پڑھا تو پھر ہماری چودراہٹ بھی کم ہو جائے گی، ہماری آپسی لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، کینہ بھی ختم ہو جائے گا، بغض بھی ختم ہو جائے گا، رشوت سے بھی بچ جائیں گے، سود سے بھی بچ جائیں گے، چوری سے بھی بچ جائیں گے، ڈاکے سے بھی بچ جائیں گے، غیبت سے بھی بچ جائیں گے، چغلی سے بھی بچ جائیں گے، بہتان سے بھی بچ جائیں گے، طعنے سے بھی بچ جائیں گے۔ ورنہ تو کام یہی ہوگا صبح شام ہمارا
दिन भर लगे रहे, रात जहां मौका मिला बैठे चुगलियां शुरू कर दी, गीबतें शुरू कर दी, और जब मौका मिला तो रास्ते में चलते या बैठे तलाक दे दिया। दूसरे दिन ख्याल आया दोबारा मर्जी का निकाह पढ़ा दिया, और फिर मौलवी को भी भूल गए, किसी और को भी, किसी बेचारे पंच को शरीक कर लिया बीच में, उसके ईमान को भी ले लिया, और दूसरे किसी मोहल्ले में जाके चौथे पांचवें मौलवी को लाके उस बेचारे के सामने दो झूठ बोलकर दोबारा निकाह पढ़ा लिया, उसके ईमान को भी ले लिया। फिर यही दंगल होंगे और दंगल करते करते बेईमान मर जाएंगे। अल्लाह हम सबको ईमान पे मरने का मौका नसीब करे, ईमान नसीब करे। उलमा के करीब आओ, वक्त है, ये दीन खत्म नहीं होगा, हमें पूरा यकीन है, 100% यकीन है, ईमान है। हालात आते रहते हैं, हर साल हम गेहूं बीजते हैं, हर साल मक्की बीजते हैं, हर साल हमारी भेड़ें सूती हैं, बच्चे देती हैं, हर साल हम भेड़ लेके चलते हैं, हर साल ठंडी बीमारी आ जाती है, हर साल बुखार आते हैं। इसका मतलब थोड़ा कि आज आया बुखार और आइंदा नहीं आएगा तो हम आइंदा है, नहीं। या फिर इसका मतलब ये थोड़ा है कि अभी बुखार आ गया भेड़ों में, या ठंडियां आ गई, या कोई और मसला है, भेड़ें रखने छोड़ दें। कभी ये फैसला किया? कभी नहीं किया। हमने आंखों से देखा है, मैंने भी भेड़ें चराई हैं, हमने आंखों से देखा है 25-25, 30-30 ढेर हो गई, 50-50 ढेर हो गई, 100-100। हमने फिर एक को दिलासा दिया कि तुझसे 100 हो जाएंगी, हारेंगे नहीं, हम नहीं हारे, हमने नहीं छोड़ी, भैंसें भी नहीं छोड़ी, भेड़ें भी यहाँ नहीं हारे। इस्लाम का यकीन है हमें। उस वक्त जब इस्लाम का पौधा गारे हीरा से लगा था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, इक़रा पढ़िए या रसूलुल्लाह। क्या पढ़िए? खामखा के पढ़ने वाले नहीं हैं हम। आप बताइए क्या पढ़ना है? हम कुरान पढ़ना चाहते हैं। आप बताइए क्या पढ़ना है? हम नमाज सीखना चाहते हैं। आप बताइए क्या पढ़ना है? हम एक अल्लाह की तालीम पढ़ना चाहते हैं। फिर पढ़ाने वाले ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। मैं आपको आजमाना चाहता था, वही तालीम देना चाह रहा हूँ, पढ़िए वो तालीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। हाँ जी, वो रहमान, वो रहीम, उसने जिसने हमें कुरान सिखाया, बोलने की ताकत दी, जबान दी, आंखें दी और बोलने की सलाहियत दी। हम उस रहमान की तालीम पढ़ना चाहते हैं। हमें कोई बुला के कहीं और न लेके चला जाए, हम बोलने वाले नहीं। हाँ, हालात आते रहेंगे, इस्लाम जिंदा है, पहले भी था। जब इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी से इस्लाम का पौधा लगा गारे हीरा से, हालात उस वक्त भी थे, हालात उसके बाद भी थे, आज भी हैं। हमें तो अभी उम्मीद है कि अभी इसके बाद इमाम मेहदी आने वाले, हजरत ईसा आने वाले, तारीख बताती है। तो इसका मतलब है हालात आते रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं। बच्चों को लाओ मदरसों की तरफ, मदरसों में डालो, कुरान की तालीम पढ़ाओ। आपके बच्चे जब कुरान पढ़ जाएंगे, आपकी भी कदर करेंगे, पड़ोसियों की भी कदर करेंगे, आपके घर में खैर भी आएगी, बरकत भी आपके घर में आएगी, आपके रास्तों में, सफरों में भी रोशनी आ जाएगी, आपके यहाँ सास बहू की लड़ाई खत्म हो जाएगी, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ झगड़े खत्म हो जाएंगे, ऑफिसर और मातहत की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी, माल मवेशी के अंदर खैर पैदा हो जाएगी, जानवर भी साथ देंगे, वो भी दूर हो जाएंगे। वरना तो फिर मसला ऐसा होगा कि जब ईमान खत्म हुआ, कयामत आएगी तो माल भी भूल जाएगा, सूरज भी रोशनी छोड़ देगा, सितारे भी गिर जाएंगे, पहाड़ भी बह जाएंगे, और फिर हमारे वो कीमती घोड़े, कीमती बकरियां, कीमती माल, कीमती भैंसें ऐसे छूट जाएंगी। वाइदल इशार उब्तिलत, कि फिर अरब के लोगों की कीमती ऊँटों की मिसाल अल्लाह ने दी कि ये कीमती ऊँट, वो कौन से कीमती ऊँट थे? हमारे उसकी मिसाल समझी जाती है भैंसों वालों के लोगों में, जो पहले बच्चा देने वाली भैंस होती है, उस पे नजर होती है कि ये बड़ी खालदार भैंस है, ये जब सोएगी लाख रुपए इसका रेट होगा, फिर ये बच्चा देगी या बच्ची, फिर इसका दूध होगा, फिर इससे बड़ी उम्मीदें होती हैं उससे। लेकिन जब हालात आते हैं, फिर वो निकल जाती है घर से, वो भी छूट जाती है। तो अल्लाह ने कहा कि उन लोगों के यहाँ ऊँट बहुत कीमती थे, अच्छे ऊँट नस्ल के, और गाबन ऊँट और सोने वाले, बच्चे देने वाले। फरमाया जब कयामत के दिन आएगा तो ये भी तुम्हें भूल जाएंगे,
تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میں زیادہ وقت نہ لوں چونکہ اب دعا ہوگی۔ آپ سے یہ درخواست ہے، آپ دور دور سے آئے، اپنے دلوں کو خالی کریں، اللہ کو دل میں جگہ دیں، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے استقامت کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ جو آپ نے سنا اس کے اوپر آئندہ عمل کا ارادہ کریں اور دعا میں اللہ سے مانگیں۔ حالات ہیں، مجھے معلوم ہے جہاں جہاں سے جو لوگ آئے اور ان جگہوں کے حالات کیا ہیں، ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے علاقوں کے لیے دعا کریں، خیر کی دعا کریں، شرور و فتن کے دفاع کی دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، ملت کے لیے دعا کریں۔ خدا ہر انسان کا ہے، صرف ایک مسلمان کا نہیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالمومن، کیا میں مومن کے بارے میں تمہیں خبر دوں؟ کون ہے؟ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم۔ ہماری بکروال برادری کے لیے اور ہمارے لیے یہ جز بڑا بہترین ہوگا کہ مومن وہ شخص ہے کہ جس سے لوگوں کی جانیں، لوگوں کا مال محفوظ ہو۔ ہم جب کہیں سفر میں چلتے ہیں تو لوگوں کے مالوں کا لوٹنے کا بھی ارادہ کر لیتے ہیں اور پھر چھاتی تان لیتے ہیں، ڈنڈے کو تیل لگا لیتے ہیں کہ اب آئیں گے تو پھر ہم اس کی پٹائی ایسی کریں گے اور پھر اس کو یہ تو وہ کریں گے، جیل بھی برداشت کر لیں گے، فلاں بھی برداشت کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کی شان نہیں، المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم والمسلم من سلم الناس۔ یہاں ناس کا لفظ استعمال فرمایا کہ جب راستے میں تمہاری بھیڑ بکریاں چلیں، غیر مسلم کے کھیتی آئے، اس کا گھر آئے، اپنا آئے، ایمان والوں کا آئے، پڑوسیوں کا آئے، دشمنوں کا آئے، دوستوں کا آئے، سب کی رعایت رکھنی اور سب کا خیال رکھنا ہے، اسے ایمان والے کہتے ہیں۔ والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، اور وہ مومن وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں اور وہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہے اور پھر گناہوں کو خطاؤں کو چھوڑ دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔